سانحہ جڑاوالا: مظلوم مسیحیوں کا کیا قصور تھا؟ اقلیتوں کے خلاف انتہا پسندی اور نفرت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ایک عرصے سے اقلیتوں کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے، اور ملک میں جب بھی اقلیتوں کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اکثریت کو کیسے یقین دلائیں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے جڑاوالا واقعہ میں بھی ماضی کے واقعات کی طرح کی کہانی دہرائی گئی، اور توہین قرآن کے واقعے کے بعد کسی تحقیق اور قانونی کارروائی کے بغیر مسیحی بستیوں پر قیامت ڈھا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد میڈیا نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے پروگرامز بھی کیے، جن میں اقلیت کے ساتھ اکثریت کی طرف سے بھی مختلف لوگوں کی رائے لی گئی، اور کم و بیش سب کا نقطہ نظر یہی تھا کہ جڑاوالا کے مسیحیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ توہین کے مرتکب افراد کو پکڑا جاتا، باقی مسیحیوں کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ واقعے کے جائزات مختلف میڈیا پر مختلف طریقوں سے سامنے آئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اس وقت جب دنیا کے چند ممالک میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان واقعات پر غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان میں بسنے والے کوئی بھی غیر مسلم قرآن شریف کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جن ملزمان کے نام یہ مقدمہ درج ہے وہ ایک غریب مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا والد درجہ حرم کا ملازم ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، اور اب ان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، کیونکہ اس قسم کے واقعات کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے۔ سانحہ جڑاوالا سے متعلق ویڈیو میں ایک بات پر بہت حیرانی ہوئی کہ حملہ، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کرنے میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، جو کہ لمحہ فکر ہے کہ ان بچوں کے ذہنوں میں بھی انتہا پسندی کا جنون ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ ملک کی اکثریت ایسی مذہب کو مانتی ہے جو پیار، محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ موجودہ حکومت سے استدعا ہے کہ سانحہ جڑاوالا کو ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں کڑی سزا دیں جو اس تمام واقعے کا مرکزی کردار ہیں۔ اس حوالے سے موجودہ حکومت، عدالتیں اور پاک فوج اقلیتوں کو خوف کے صورتحال سے نکالتے ہوئے انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں بسانے کے لیے ہر ممکن مدد کریں۔ مسیحیوں کے مالی نقصان کے ازالے کے لیے حکومت فوری طور پر اقدامات کرے۔ اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور بستیوں، اسکولوں، ہسپتالوں کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں، اور اس تاثر کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی جائے کہ اقلیتیں اس ملک میں غیر محفوظ ہیں۔ اقلیتوں نے ابھی چند دن پہلے ہی اپنی عبادت گاہوں میں جشن آزادی کے پروگرام منعقد کیے، اور قومی اسمبلی میں باقاعدہ طور پر اقلیتی سیاستدان نے کہا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا مسلم مانتے ہیں۔ اس لیے حکومت کی اہم ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے خدشات دور کر کے انہیں اس حقیقت سے دوچار کریں کہ وہ اکثریت سے بڑھ کر پاکستانی ہیں۔